مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام سننے والوں کی دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر پطرس بھٹی اور میرا تعلق عیسیٰ نگری کراچی سے ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے آج پھر مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آج سچائی ٹی وی کے توسط سے انجیل کی منادی جو ہے وہ کر سکوں اور خداوند کے اس نازل کیے ہوئے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں خدا کے خادم پاسٹر عارف سردار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے پھر سے انوائٹ کیا کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے انجیل کی منادی کر سکوں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 7 صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ، یعنی کہ مسیح موعود، نجات کا کلمہ۔ یہ آپ سب ان باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بار بار سنیں، سیکھیں، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، خدا کے زندہ کلام کو کھولیں اور ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے اس فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا۔ مہربان خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ تو نے مجھے پھر اپنے مذہب پر کھڑا کیا تاکہ میں تیرے نازل کیے ہوئے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آسمانی باپ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، بے شک تو مجھے حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ اے رحیم خدا، آج پھر میں تجھ سے حکمت اور دانائی کو مانگتا ہوں۔ لفظوں کی ترتیب عطا کرنا، پاک روح کا زور بخشنا پیرے خدم، تاکہ تیرے اس نازل کیے ہوئے کلام کو احسن طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ باپ آسمانی، مجھے اور تمام سننے دیکھنے والوں کو توفیق بخش کہ ہم اس کلام پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔ جی، تو میرے عزیزو، آپ نے جیسا کہ دوسرا کلمہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، ایک دفعہ پھر میں دہرائے دیتا ہوں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی آیت نمبر 43۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے اس سے کہا، یعنی کہ کس نے کس سے کہا؟ اس نے یعنی کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا، یعنی کہ ڈاکو سے۔ کون سا ڈاکو؟ جو دوسرے نمبر والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ زندگی دینے والا خدا ہے، اس نے دوسرے ڈاکو سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، اس ڈاکو نے چند لمحوں میں نجات لے لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو جب باغور دیکھا، اس کو مطالعہ کیا، اس نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ
پہلے کلمے کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو دونوں ڈاکوؤں کے پاس، دائیں اور بائیں جانب کے دونوں ڈاکوؤں کے پاس ایک ہی طرح کا موقع تھا، بالکل برابر کا موقع تھا کہ وہ یسوع مسیح کو جانچیں، اس کو پرکھیں، کیونکہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کو کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، زد و کوب کیا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوکی گئیں اور اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن کیوں ایک ڈاکو جو ہے وہ گناہگار ہی رہ گیا اور دوسرا جو ہے وہ نجات یافتہ ہو گیا؟ کیونکہ دوسرے ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو پرکھ لیا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پہلے ڈاکو نے یسوع مسیح پر لان تان کی، اس کو ووٹنگ کی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر جا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور دوسرا ڈاکو اس کو جھڑکتا ہے، وہ اس کو ڈانٹتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہم جو سزا پا رہے ہیں ہم اس کے حقدار ہیں، لیکن یہ جو سزا پا رہا ہے یہ اس کا حقدار نہیں، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ڈاکو نے جب اسے جھڑکا تو اس کو ساتھ ہی اس نے یسوع مسیح کی الہی شخصیت کا اقرار بھی کیا۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے وہ کہتا ہے پہلے ڈاکو سے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ بھائی ہماری سزا جو ہے یہ تو واجبی ہے، ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہم تو ڈاکو ہیں، لیکن یہ ڈاکو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، دوسرے ڈاکو کی جو بات ہے اس کو آج میں آپ کے سامنے 7 نکات میں پیش کروں گا، کیونکہ پہلا کلمہ جو ہے جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پہلا کلمہ جب اپنا منہ کھولا تو اس نے جو پہلا کلمہ بیان کیا، اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو دونوں ڈاکو باغور سن لیتے، اس کی جانچ پڑتال کرتے، تو یقیناً دونوں فردوس کے حقدار ہوتے، لیکن ایک فردوس کا حقدار ہوا اور دوسرا نہیں، کیونکہ پہلے والے ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر غور نہیں کیا، اس کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر کا جو ڈاکو ہے اس کی جو باتیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے 7 نکات میں پیش کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، یعنی کہ پہلے نمبر پر ڈاکو نے، یعنی کہ دوسرے نمبر کا جو ڈاکو ہے، اس نے کہا کہ خدا منصف ہے، یعنی کہ وہ ایک نمبر کا جو ڈاکو ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ کیونکہ جو منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر والا ڈاکو پہلے نمبر والے ڈاکو سے کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تجھے خوف نہیں آتا کہ یہ خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے اور تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ نمبر 2، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی کہ وہ پہلے نمبر کے ڈاکو کو یہ بات بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے اور میں نے جو کام کیے ہیں
ہمیں ان کی سزا مل رہی ہے، ہم اس سزا کے حقدار ہیں۔ اور نمبر 3 پر اس نے یسوع کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، یعنی کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی ہم نے تو گناہ کیا ہے، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی سزا اس کو دی جائے۔ اور نمبر 4 پہ جو 7 نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نمبر 4 پہ کہ اس نے اس یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو مجھے اور پوری دنیا کو گناہوں سے نجات دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب یسوع کو یہ کہہ کر پکارا اے یسوع، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ 7 نکات میں سے نمبر 5 پہ جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار بھی اس نے کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اس نے یسوع کو بادشاہ تسلیم کر لیا، اسی لیے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکو کے منہ سے نکلے۔ اور نمبر 6 پہ آمد ثانی پر یقین، یعنی کہ اس ڈاکو کو دیکھیں، اس کی باتوں پر غور کریں کہ اس نے یسوع مسیح کی دوسری آمد کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ کیسے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے جب یہ بات کہی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی کہ بادشاہی میں آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس نے آمد ثانی پر بھی یقین کر لیا۔ اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ یسوع نجات دہندہ ہے، اور یہ اگر یہاں پر مر جاتا ہے تو ضرور یہ دوبارہ آئے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم دوسرا کلمہ جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ دوسرا کلمہ یعنی کہ 7 صلیبی کلمات جو یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیے، ان میں سے دوسرا کلمہ۔ اور دوسرے نمبر کے ڈاکو کی جو باتیں ہیں ان کو میں 7 نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ 6 میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور نمبر 7 پر ہے اس نے مسیح موعود ماننا، یعنی کہ اس ڈاکو نے یسوع مسیح کو مسیح موعود تسلیم کر لیا، مان لیا اس نے، جس کا مطلب ہے کہ یاد کرنا، کیونکہ مسیح موعود ہی اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 7 نکات ہیں جو ڈاکو کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے 7 نکات میں پیش کیا، کیونکہ یہ بڑی زبردست بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ بے شک 2 ڈاکو دائیں بائیں، لیکن ایک نے چند لمحوں میں وہ فردوس کا مالک بن گیا، اس نے فردوس میں اپنی جگہ بنا لی، اور دوسرا جو ہے وہ جس طرح گناہگار تھا اسی طرح وہ گناہگار ہی مر گیا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جب یسوع مسیح کہتا ہے اس دوسرے ڈاکو سے کہ
اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ایمان کی روح سے ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ ڈاکو فردوس میں پہنچ گیا، کیونکہ جب منجی عالم نے یہ بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ باغ عدن جو کہ آدم کی نافرمانی سے ہم سے چھینا گیا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارا پھر سے رابطہ بحال کر دیا، تاکہ ہم پھر باغ عدن کی طرف اپنا رخ کریں، اور ہمیں کوئی ایسی چیز روک نہیں سکتی کہ ہم باغ عدن میں داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ دیوار جو گناہوں کی دیوار تھی، جو ہمارے اور خدا کے درمیان کھڑی تھی، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہا کر جان دے کر اس دیوار کو گرا دیا۔ وہ خلا جو ہمارے اور خدا کے درمیان تھا، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح درمیانی بنا، کیونکہ اور کوئی ایسی ہستی نہ زمین پر نہ آسمان پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کوئی ایسی ہستی کہ جو ایسا کام کر سکے۔ میرے عزیزو، واحد خداوند یسوع مسیح ہے جس نے درمیانی بن کر اس خلا کو پورا کیا، کیونکہ جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کا اور خدا کا رابطہ ٹوٹ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اس رابطے کو بحال کیا، اور اس کی بڑی گواہی، بڑی شہادت خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو یقیناً ہم فردوس کے مالک ہیں۔ جیسا کہ ان دو ڈاکوؤں کے درمیان یہ بات چیت ہوئی، ایک نے یسوع مسیح کو تسلیم نہیں کیا اور دوسرے نے اس کو تسلیم کر لیا، اور جس نے تسلیم کر لیا اس کو خداوند یسوع مسیح نے فردوس کا مالک بنا دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں یہ ہر سال ہی پوری دنیا میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کلمات کو صرف فرضی طور پر نہ لیں، بلکہ ہم اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے، کہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا پہلے کلمے میں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرے کلمے میں اس نے جس ڈاکو نے یسوع مسیح کو تسلیم کر لیا، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیا، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آئیں ہم آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم مسیح موعود کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کوہ کلوری پر خون بہایا وہ میرے لیے بہایا۔ ہم اقرار کریں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا شافی ہے،
وہ منجی عالم ہے، ہم اس بات پر یقین کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، تاکہ وہ ہمیں فردوس میں جگہ دے۔ سو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس کلام میں حق کی شکر گزاری کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے پیرے خدا جو تو نے نازل فرمایا ہے۔ مہربان خدا، تو ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس کلام پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مہربان خدا، سچائی ٹی وی کے لیے اور سچائی ٹی وی کے CEO کے لیے، تیرے بندہ پاسٹر عارف سردار کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرے خدا میں تیری کثرت کی برکت کو مانگتا ہوں تیرے خدا۔ مہربان خدا، تو ان کی حدود کو بڑھا، ان کے لیے اور ترقی کے بند دروازے کھول پیارے خدا، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔